للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب اذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقہ۔ یہ باب ہے جب کوئی شخص کسی کو گھوڑے پر سوار کرے تو یہ عمرہ اور صدقے کی طرح ہے۔ وقال بعض الناس له ان يرجع فيها، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اس میں رجوع کر سکتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا حمیدی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی سفیان نے، وہ کہتے ہیں میں نے مالک کو سنا، وہ سوال کر رہے تھے زید بن اسلم سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا اپنے والد کو، وہ کہہ رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حملت علی فرس فی سبیل اللہ، میں نے اللہ کے راستے میں گھوڑے پر کسی کو سوار کیا، فرأیتہ یباع، بس میں نے دیکھا وہ گھوڑا بیچا جا رہا ہے، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، آپ نے کہا لا تشتری ولا تعد فی صدقتک، تو اسے نہ خرید ورنہ اپنے صدقے میں لوٹ۔ امام بخاری کے باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک بندہ کسی کو کوئی سواری دیتا ہے کہ لو یہ سواری تم رکھ لو، اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کرو۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو گاڑی لے دی اور اس کو کہا کہ اب یہ تیری ہو گئی، تو نے اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو گاڑی لے کر دی لیکن کسی کو نہیں دی بلکہ کہا یہ اللہ کے راستے کے لیے وقف ہے، اسے کوئی مرضی چلائے، جو مرضی چلائے، جو بھی اللہ کے دین کا کام کرے گا وہ اس گاڑی کو چلا سکتا ہے۔ یعنی کہ گاڑی آپ نے کسی ایک بندے کو نہیں دی بلکہ اس کو وقف کر دیا، اس کو روک دیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے گاڑی ایک بندے کو دی اور اس کو یہ کہا کہ تو نے اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں صدقہ واپس لینا جائز نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عمرہ کی کیفیت پیچھے بیان ہو چکی کہ کسی کو عمر بھر کے لیے کوئی چیز دینا، شریعت کہتی ہے کہ وہ اسی کی ہو جائے گی اگر اس نے قید نہیں لگائی تو۔ یعنی کہ خلاصہ یہ نکلا کہ کسی کو یوں صدقہ کرنا پھر اس کو واپس لینا یہ جائز نہیں ہے۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ صحیح بخاری میں اکثر بعض الناس کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں نا تو اس سے احناف کو مراد لیتے ہیں، یعنی احناف پر جب رد کرتے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں بعض لوگ۔ اکثر امام بخاری کی بعض الناس سے مراد احناف ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی امام ابو حنیفہ کے موقف پر رد کرنا مقصد ہے۔ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی کو تحفہ دیا، ہدیہ کیا، ہبہ کیا، وقف کیا، وہ اس کو واپس لے سکتا ہے، جبکہ امام بخاری اس موقع پر رد کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دلیل کے طور پہ واقعہ پیش کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو گھوڑا دیا اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کے لیے، کچھ عرصے کے بعد اس نے گھوڑے کو بیچنا شروع کر دیا، غالباً گھوڑا کمزور ہو گیا، اس نے چاہا کہ میں اس کو بیچ دیتا ہوں تو میں کوئی اور لے لوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہی گھوڑا بک رہا ہے، خریدنا چاہا، اللہ کے رسول سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو خریدنا بھی ایسے ہی ہے جیسے صدقے میں واپس چلے گئے۔ جو چیز اللہ کے راستے میں دے دی اب وہ قیمتاً بھی واپس نہیں لینی، چھوڑ دو اس کو، یہ واپس لوٹنے کی ایک صورت ہے۔ بظاہر یہ سمجھ آتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو مالک بنایا تھا تبھی وہ بیچ رہا تھا، کیونکہ اگر وقف ہوتا تو وہ بیچ نہ سکتا۔ تو یہ اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو چیز ہم اللہ کے راستے میں دے دیں اس کو پھر کسی بھی صورت واپس نہیں لینا۔ ایک مسجد کو آپ نے کوئی چیز دے دی، یا ہاں ایک صورت یہ ہوتی ہے آپ نے کوئی چیز وقف کی ہے، وقف اور ہوتا ہے اور
ہبہ کر دینا اور ہوتا ہے، ہبہ ہوتا ہے کسی کو مالک بنا دینا، اور وقف یہ ہوتا ہے آپ نے کسی کو مالک نہیں بنایا اس کا، بس اتنا کہا کہ یہ چیز اللہ کے لیے، ایک بندہ صحیح کام نہیں کر رہا آپ اس سے لے کے دوسرے کو دے دو، دوسرا صحیح نہیں کر رہا اس سے لے کے تیسرے کو دے دو، یہ وقف ہوتا ہے، تقریباً اس کی یہ صورت ہوتی ہے۔ تو ہبہ کی صورت میں بندہ کسی کو مالک ہی بنا دیتا ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اپنا ہبہ یا وقف واپس لینا جائز نہیں ہوتا۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے، اور اس مسئلے میں کچھ مزید تفصیل بھی ہے جو کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق مسائل کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2636۔